آپ سمجھو تو پورے مسئلے سمجھو, ورنہ پورا ہی مت سمجھو. ایک مولوی صاحب تھے, تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے. ایک صاحب پہنچے رات میں, جا کے ساری گھر کی پیاز کی جو کنڈی رکھی تھی الٹ دی اور کہا اے بیگم سنو, مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے, دوبارہ پیاز نہ پڑ جائے ہنڈیا میں. اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو بعد میں پتا چلا کہ مولانا صاحب پیاز نہیں بیاج بتا رہے تھے. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں کچھ کو کچھ سن کے چلے جاؤ. ایک اور صاحب تھے, ان کی تمنا تھی کہ کسی عالمہ سے شادی ہو جائے, عالمہ سے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمارے لیے کوئی عالمہ ڈھونڈی جائے. عالمہ اس کو مل گئی, اس کے ساتھ شادی ہو گئی. اب وہ جاہل آدمی بڑا خوش کہ بھائی عالمہ سے شادی ہو گئی, مقدر سنور گیا. شادی کس سے ہوئی؟ عالمہ سے. اس کو الف بے بھی نہیں آتا. وہ بڑا خوش. اور وہ آنے کے بعد لڑکی نے کیا کہا, سنو ہم تمہارے اماں ابا کی خدمت نہیں کریں گے, تمہارے گھر والوں کے لیے کھانا نہیں بنائیں گے, کپڑے نہیں دھوئیں گے, برتن نہیں مانجیں گے, میں نہیں کروں گی کیونکہ میرے اوپر ہے ہی نہیں. بھائی شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ جو کام ہے شوہر کے ذمے ہے, اور بیوی کرتی ہے اس پر ثواب ہے. لیکن وہ عالمہ تھی نا, اس کو پڑھے ہوئے تھے. اس نے کہا میں تمہارے اماں ابا کی خدمت کیوں کروں؟ اماں ابا تمہارے ہیں, میں اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی. کرو جا کے تم خود, میں تمہاری خدمت کروں گی. آپ میرے شوہر ہیں, آپ میرے سرتاج ہیں, آپ میرے آقا ہیں. اب یہ بڑا ٹینشن میں یہ پہنچے مفتی صاحب کے پاس. ان کے دوست تھے مفتی صاحب. مفتی صاحب کوئی مسئلہ بتاؤ, بڑا پریشان ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم سوچ رہے تھے بیگم ہماری آئی ہے, بڑی عالمہ بن کر ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی, اس نے پہلے دن جہنم بنا دیا. کہا کیا ہوا؟ ارے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی, کھانا نہیں بناؤں گی, کپڑے نہیں, کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے کہا اس میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, میں کیا کروں؟ جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے, اس کے اوپر نہیں ہے تو میں کہاں سے بناؤں, میں کیا فتویٰ دوں؟ وہ بیگم روزانہ ٹارچر کرے کہ میں نہیں کروں گی, کوئی کام نہیں کروں گی. پھر یہ مفتی صاحب کے پاس, مفتی صاحب نے پھر وہی جواب دیا, بھئی ہمارے بس کا بات نہیں ہے, جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے. پھر تیسری مرتبہ جب یہ مفتی صاحب کے پاس آئے, تو مفتی تو پھر مفتی ہوتا ہے نا, اس نے کہا سنو اپنی بیگم سے کہنا جا کر, بڑی ملانی بنی ہوئی ہے نا عالمہ, اس سے کہنا کہ اگر تم شریعت کو فالو کرنا چاہتی ہو اور مسئلے پر عمل کرنا چاہتی ہو کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گی تو مت کرو, ہمارے گھر والوں کی خدمت نہ کرو, کپڑے مت دھو, برتن مت مانجو, کوئی کام تم مت کرو. تم شریعت پہ چل رہی ہو, میں بھی تو شریعت پہ چلوں گا نا پھر, یا تم نے بالکل جاہل ہوں تو کلڑ سمجھ لیا کہ میں شریعت پہ نہیں چلوں گا. اب یہ مفتی صاحب سکھا رہے ہیں کہ کہنا جا کر. تو مفتی صاحب نے کہا اس سے کہو جا کر کہ تم اپنی شریعت جو بتا رہی ہو اس پر عمل کرو, تم گھر کا کوئی کام نہ کرو, لیکن میں بھی شریعت پر عمل کروں گا. بیوی نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں 4 شادی کروں گا. میں بھائی شریعت نے کہا ہے, اجازت دی ہے, تم نہیں کرنا چاہتی خدمت مت کرو, تم اپنے گھر یہاں خوش رہو, اور ہم اپنی دوسری شادی کر کے لائیں گے, اس کو گھر پہ لے کے آئیں گے, وہ ہماری گھر میں کام کرے گی اور ہماری خدمت کرے گی, ماں باپ کی خدمت. فوراً عالمہ صاحبہ نے شوہر کے پیر پکڑ لیے, شوہر صاحب تمہاری کیا, تمہارے گھر والوں کی, خاندان کی, جس کی بتاؤ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن دوسری شادی ہرگز مت کرنا. تو یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ اونچ نیچ مسئلہ ہو جائے, بہت زیادہ عالم بھائی شوہر بالکل نہیں جانتا ہے, اور لڑکی گھر سے بہشتی زیور پڑھ کے آ جائے, بس بہشتی زیور, تو گھر میں وہ تو پھر ماہر ہو جاتی ہے نا. اب تو اس کے سامنے مفتیوں کی بات ایک طرف, عورتوں کی جو کتاب ہوتی ہے دنیا کے اندر کوئی نہیں سمجھ سکتا. سب سے خطرناک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ عورتوں کی جو ان کی خود کی لکھی ہوئی ہے, جو خود وہ کہتی ہیں, جو خود وہ کرتی ہیں, بس انہیں اپنا کیا سب اچھا لگتا ہے, اپنے کام سارے اچھے لگتے ہیں. اسلام نے عورتوں اور میاں بیوی کے مابین جو تعلقات کے ساتھ ساتھ جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بتائے ہیں, ان حقوق پر چلنا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ سارے کام بیوی کے ذمے نہیں ہیں, لیکن اگر بیوی کرے گی تو اس پر اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. شوہر کے ذمے بھی تو نہیں ہے. اچھا ایک بات سوچو, شوہر جا رہا ہے, دھکے کھا رہا ہے, عیش کی زندگی بسر کرتا ہے, کتنے لوگوں کی شادی ہو گئی ایک بار بتائیں گے ہاتھ اٹھا کر؟ میری بھی ہو گئی, میں بھی اٹھا رہا ہوں, میں جوجھ رہا ہوں نا, اسی لیے میں بولتا ہوں, بڑا مجھ پر تو بیتتی ہے نا. تو اب جن لوگوں کی شادی ہو گئی وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی کہاں پھنس گئے.
ایک بہترین انجوائے زندگی، لائف، نو ٹینشن، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کہنے والا، گھر میں جو چاہو سناؤ، جیسے چاہو رہو، جب چاہو جاؤ، جو چاہو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور سب سے بڑی ٹینشن پتہ ہے کیا ہے؟ کہ موبائل چیک کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب یہ کیا ہوا؟ تو موبائل چیک کرنے والی آ گئی. سب سے بڑی ٹینشن شوہر کے سر کا درد بنی ہوئی یہ بات ہے. تو اس سے جا کر پوچھو، وہ بیچارہ تھک رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اینٹیں پھوڑ رہا ہے، نو ٹینشن تھا. اس نے کام کیا نہ کیا، ادھر کھا لیا ادھر کھا لیا، دوست کہاں چلا گیا، ممبئی چلا گیا، کہیں چلا گیا، کماتے ہی کہاں تھا وہ؟ تو بس کماتا تھا، اڑاتا تھا. آج سارا حساب شام کو سونے سے پہلے بیوی کو دے رہا ہے. اس سے زیادہ کون ٹینشن میں ہے؟ اس سے زیادہ کون مظلوم انسان ہے اس وقت کا جو شوہر جتنا زیادہ مظلوم بن چکا ہے؟ تو اس وجہ سے اسلام نے حقوق بتائے ہیں کہ جو گھر کے باہر کے کام ہیں وہ شوہر اپنے ذمے لے لے، جو گھر کے اندر کے کام ہیں، کپڑے دھونا، برتن مانجنا اور تمام ازواجی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بیوی اپنے ذمے لے لے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. جو عورت اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے گھر میں جانے کے بعد چاہے چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کمرے میں جھاڑو لگاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں 70,000 مرتبہ جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو عورت جب اپنے شوہر کو تھکا ماندہ پریشان ہو کر آئے اور اس کے پیر دبا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں. وقت نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ اور گفتگو آگے چلتی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو یہاں آنے کو قبول فرمائے. اور ہم تمام کون کون نہیں چاہتا بولیں، کہتے سبحان اللہ. سب چاہ رہے ہیں. چلیے 5-10 منٹ اور. جی یہ ٹاپک ایسا ہے نا کہ نیند ختم ہو جاتی ہے. ابھی حضور جہنم بتا رہے تھے نا تو یوں سب کر رہے تھے، بس سلام ہو جائے، لڈو ملے، گھر جائیں. یہ ٹاپک چونکہ ہے نا، چونکہ ہماری زندگی، لیکن خدا کی قسم صحیح بات بتا رہا ہوں، سب سے اہم اگر دور حاضرہ میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اگر کوئی ٹاپک ہے تو یہ ازواجدگی زندگی، یہ میاں بیوی کی زندگی. سب سے بڑی ٹینشن جو ہوتی ہے میاں بیوی میں ہوتی ہے. اور شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی میں. سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی میں، اس سے زیادہ خوش کسی اور لڑائی میں نہیں ہوتا. اور میاں بیوی میں لڑائی بھی بڑی خطرناک طرح سے ہوتی ہے. دیکھو تھوڑی بہت چٹ پٹ ہلکی پھلکی تو سب میں ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بزرگ تھے نا، وہ مریدوں میں گئے. اب وہ بزرگ سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ سے ملنا ہو کہاں ہیں؟ تو انہوں نے اپنے ایڈریس بتا دیا کہ ملنا ہو تو فلاں فلاں ہمارا فلاں جگہ علاقے میں رہتے ہیں، آ جانا. سارے مرید آئے، حضرت کے گھر پہ آنے کے بعد دستک دی اور پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ کون حضرت؟ کہا جو یہاں رہتے ہیں ہمارے پیر صاحب. اب بیوی جو تھی وہ سخت مزاج. دیکھو کوئی کتنا بڑا علامہ ہو، مفتی ہو، امیر ہو، پیسے والا ہو، ٹھیکیدار ہو، زمیندار ہو، اپنے تک بیوی کے سامنے کسی کی کچھ ویلیو نہیں، چل ہی نہیں سکتی، چل نہیں سکتی. تو جیسے ہی وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ پیر صاحب کہاں ہیں؟ بیوی تھی سخت مزاج، کہنے لگی کیسے حضرت؟ کون سے حضرت؟ وہ حضرت ہے، ارے انہیں تم لوگ حضرت اور پیر سمجھتے ہو، وہ تو ایسے ویسے ویسے. اس نے بیوی نے تمام باتیں کرنا شروع کر دی. مریدوں نے کہا یار کمال ہو گیا، ہمارے پیر صاحب اتنے اچھے، یہاں سے وہاں تک حضرت کا، ہمارے پیر صاحب کا تذکرہ سننے کو ملتا ہے. گھر میں یہ حال ہے کہ بیوی حضرت اور پیر صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے. ان سے پوچھا کہ کہاں گئے ہوئے؟ کہا جنگل میں ہوں گے، کہیں بکریاں چرا رہے ہوں گے. مرید ڈھونڈتے ہوئے نکل پڑے کہ چلو بھائی دیکھتے ہیں چل کر کہاں ہے پیر صاحب. تو دیکھا کہ سامنے سے پیر صاحب آ رہے ہیں، اور پیر صاحب آ رہے ہیں ہاتھ میں شیر کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، اور شیر آ رہا ہے، شیر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر لدا ہوا ہے، لکڑیوں کا گٹھر. تو مریدوں نے کہا واہ پیر صاحب واہ واہ، گھر میں بیوی کنٹرول میں نہیں ہو رہی ہے، شیر کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، شیر کے اوپر لکڑیاں لاد کے لا رہے ہو، بیوی کنٹرول اور قبضے سے باہر ہے. وہ آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہی پتا آپ کو؟ حضرت نے کہا لوگوں سنو، بہت اچھا تعویذ بتایا بزرگ صاحب نے. کہا سنو،
جسے تم کہہ رہے ہو نا، جب میں نے اپنی بیوی کے باتوں کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ عطا کیا کہ شیر پر حکومت عطا فرما دی. جب بیوی قبضے سے باہر ہوئی نا، جبھی تو اللہ نے شیر کو قبضے میں کیا. اس کو برداشت کرنا سیکھو، یہ نہیں کہ آپ ترم خاں بن جائیں. بیوی کو بھی ہڑکانا، چلانا، مارنا، چلانا، اس بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی، سختی کرنا، یہ کوئی مردانگی یا کوئی بڑی بہادری کا کام ہے؟ اگر بڑی آپ کو اپنی شجاعت اور بہادری بیوی کے اوپر دکھانے کا شوق ہے تو جاؤ اور اپنے پڑوس کے اپنے برابر سے جا کر ٹکر لے کر دکھاؤ. بیوی کو مارنے والے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نیک آدمی اور شریف آدمی ہوتا ہے وہ بیوی سے دب کے چلتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. تو ہم بیوی سے دب کے چلنے والے بنے، دبا کے چل ہی نہیں پاؤ گے، کسی حالت میں نہیں چل پاؤ گے. حضرت عمر نے، اگر اس کا تعویذ ہوتا حضرت عمر پہلے بتا دیتے. سنا ہے نا واقعہ